السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں اور میری پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل اے ایف ورلڈ بائی آفرین۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ صبح کا مارننگ ویو ہے اور آج اسکول جاتے وقت بچوں کی وین آئی اور خراب ہو گئی، اس لیے میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے اسکول وین سے۔ سو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں کو پلیز چلیں، ہم ساتھ میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو پھر ہم بچوں کو لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے گئے۔ یہ اسی کا پورا آج میں نے ولاگ شوٹ کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو اسٹڈیز اور بچوں سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو اپنی بچوں کی پڑھائی میں، کیونکہ بچے ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور اگر ہم اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سے وجیلنٹ ہو کے ان کی ہر ایکٹیویٹیز میں کو واچ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کا کیئر کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی پڑھائی پہ ہمیشہ فوکسڈ رہتے ہیں اور انہیں ہر ڈسٹریکشن سے بچاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سبھی پیرنٹس کو ہماری اس محنت کا صلہ دے گا، اور آگے جا کے ہمارے بچے انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے، اور اسی محنت کے نتیجے میں اس کا رزلٹ ہمیں بہت اچھا ملتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی ان کی پڑھائی میں محنت کی ہوتی ہے، ان کی اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کی ہوتی ہے، انہیں دین اور دنیا دونوں کو اچھی طریقے سے سکھایا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ہم، اور امید لگائے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سبھی کے بچے بہت اچھے اور نیک بنیں گے، اور وہ ضرور اپنی زندگیوں میں کامیاب بنیں گے، اور نہ ہی وہ صرف اپنے ماں باپ، اپنے لوگوں کا فائدہ کریں گے بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ کریں گے، خدمت خلق کریں گے۔ تو میں نے یہ دیکھیے، میں بچوں کو لے کر جا رہی ہوں اپنے اسکول چھوڑنے کے لیے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ وین خراب ہو گئی یا کسی وجہ سے بچے نہیں جا پاتے ہیں وین سے، تو میں اسکول نہ مس ہونے پائے تو میں اپنے ہسبینڈ کا بھی ٹائم وہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر 1 گھنٹے بعد ہوتا ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چلیں پلیز آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ موقع کبھی کبھی ہی ملتا ہے ہمیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اسکول کے جانے کے انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کس طرح سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ضرور کرنا چاہیے اگر آپ کے بچوں کی وین لگی ہوئی ہو تو بھی۔ ٹھیک ہے، آج میں نے سوچا کہ میں آپ سے پڑھائی سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کر لوں، تاکہ مجھے بھی اس سے بہت ہیلپ ہوا، اور میں نے اکثر یہ چیزیں بہت سرچ کر کے جب مجھے آتی تھی وہ بھی میں نے کی، اور جو نہیں بھی آتی تھی میں نے اپنے بڑے لوگوں سے، اسکالرز سے، اور بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ سے، یوٹیوب پہ اور بھی آس پاس سے کتابوں سے، اپنے آس پاس کے ایکسپیرینس سے یہ سب چیزیں سیکھی ہے، اور پریکٹیکلی ان کو میں نے بہت اپنی زندگی میں فائدہ ان کا دیکھا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سے ان سب چیزوں کو ڈسکس کروں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے بچوں کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ایک لرننگ انوائرمنٹ ضرور کریٹ کرنا چاہیے، ایک ایسا کارنر یا ایک ایسا اسٹڈی کا ایک ایریا فکس کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے وہاں پہ فوکسڈ ہو کے ڈسٹریکشنز جو بھی ان کے آتی ہے، جیسے ٹی وی کا ساؤنڈ ہوا یا کسی کی بات چیت، وہاں پہ نہ آئے، اور وہ فوکسڈ ہو کے وہاں پہ اپنے اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹڈی ٹیبل گھر کے کسی کارنر میں کہیں پہ ضرور فکس کرنا چاہیے تاکہ ان کو لگے کہ یہ ہماری پڑھنے کی جگہ ہے، ہمیں یہاں پہ ٹائملی بیٹھنا ہے، اور ان کی چیزیں اس میں آس پاس بکس اور اسٹیشنریز رکھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بار بار اٹھ کے ادھر ادھر نہ جائیں، اور جب پڑھنے بیٹھیں تو فوکسڈ ہو کے پڑھائی کریں۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بچہ جگہ جگہ بیٹھتا ہے نا تو ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور اس سے وہ پڑھنے میں اتنا دل نہیں لگتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے بچوں کی ایک روٹین ضرور فکس کرنی چاہیے ڈیلی کی، کہ ان کو پڑھنا ہے کب ان کو سونا ہے، کب ان کو کھیلنا ہے، اور اس دوران جب وہ پڑھ بھی رہے ہوں تو ان کو کتنا بریک کس وقت لینا ہے۔ جیسے مثلاً بچے اسکول گئے، اسکول سے آنے کے بعد ان کو کھانا کھانا، اور پھر اس کے بعد سے ریسٹ لینا، پھر ایک ٹائم پہ ان کو اٹھا کے ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھا دینا، پھر نماز کے لیے کہنا، اور اس کے بعد سے پھر
آپ کھیلنے کے لیے جو ہے آپ ان کو تھوڑا دیجیے ٹائم، 1 گھنٹہ کا شام کو ضرور. چھوٹے بچوں کو خاص طور سے، بڑے بچے بھی ہوں تو اگر ان تھوڑے ایزی فارم میں چل رہے ہوں تو آپ ان کو لے جا کے اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں پارک میں، یا ان سے کچھ لائٹ ماحول میں ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، یعنی وہ پڑھائی کے ماحول میں ہر وقت نہ رہیں. اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد تو ان کو پھر اگر ہوم ورک کچھ باقی رہ گیا ہو تو اسے کنٹینیو کرائیں، یا پھر کچھ ہلکا پھلکا پڑھا کے چھوٹے بچوں کو ٹائملی سلا دیں، کھانا کھلا کر تھوڑا سا بریک دے کر پھر ان کو ٹائم پہ سلا دیں، سو دیٹ وہ صبح میں جلدی اٹھیں ٹائم پہ اور ان کا سر بھاری نہ لگے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے وین میں سوتے ہوئے جاتے ہیں اور صبح میں ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور ان کا اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے. اسی طرح سے بڑے بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہت دیر رات تک نہ جگیں، اور میکسیمم وہ جو ہے پوری رات نہ جگیں، بلکہ 12-1 بجے تک پڑھ لیں. پھر اگر ان کو بہت زیادہ ہی پڑھنا ہو تو وہ صبح اٹھ کے زیادہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا، صبح اٹھ کے پڑھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی سٹڈیز میں یا ان کی لائف کی روٹین کے بارے میں ہمیں ہمیشہ انوالوڈ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، انوالوڈ رہنا چاہیے. وہ اسکول سے آئیں تو ان کا بیگ چیک کریں، چھوٹے بچوں کا خاص طور سے ان سے پوچھیں کہ کیا ہوم ورک ملا، ان کی ڈائری کھول کر دیکھیں اسکول میں کیا کیا پڑھایا گیا، کون سے سبجیکٹ میں کیا پارٹ چل رہا ہے، آج ان کی کیا ایکٹیویٹی رہی. اور پھر ان کی ٹیچرز سے بھی آپ کو ٹچ میں رہنا چاہیے. جب بھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو آپ ضرور ان کی اسکول جائیں. آپ کے بچے کا رزلٹ ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا آئے تبھی آپ جائیں، نہیں، اگر رزلٹ نارمل بھی آئے یا خراب بھی آئے تو بھی آپ کو جائیں، کیونکہ جو ٹیچرز آپ کو باتیں بتاتی ہیں تو آپ کو ایز اے مدر پتہ چلتی ہے کہ اسکول لیول پہ یا کلاس لیول پہ میرے بچے کے اندر یہ ویکنیس ہے. اور جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں گھر آ کے ہمیں بار بار مائنڈ میں یہ باتیں چل رہی ہوتی کہ ہمارے بچے کا یہ ایریا ویک ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا، اور ہم اس پہ فوکسڈ ہو کے ان کو اس چیز پہ بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ خود مل کے محنت کرتے ہیں. تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بچے اس چیز میں امپروو کرتے ہیں اور بہت اچھا کر کے دکھاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کے اگر اندر کوئی کریوسٹی کریٹ ہو رہی ہے تو اس کا جواب، جیسے کسی بچے نے اپنے اسکول سے آ کر آپ سے کوئی سوال کیا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ، یا کسی لائف میں بھی ڈیلی بیسس پہ بھی کوئی ایسے آپ سے کوشچنس کیے، تو آپ ان کا سکون کے ساتھ جواب دیں، ان کے دوست بن کے ان کا جواب دیں، ان کو سمجھائیں، انہیں بتائیں، ریئل لائف ایگزامپلس دے کے آپ کو ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اور اگر کوئی پرابلم ان سے سالو نہیں ہو پا رہی ہے، جیسے سائنس یا میتھس کی کوئی پرابلم، تو اس کو ان کو بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے جو پرابلمس ہوتے ہیں میتھس کے، پہلے ایزی ایگزامپلس کے ذریعے آپ بتا کے ان کو کہیں کہ آپ اس پہ محنت کرو اور یہ بار بار اسی طرح کے سوال لگاؤ. پھر ان سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹ سوال کو آپ ان کو دیں کہ یہ کریں. اس سے ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور ان کو اس سبجیکٹ پہ کانفیڈنس آ جائے گا اور ان کی پرابلم جو ہے منیمائز ہو جائے گی، کم ہو جائے گی ماشاءاللہ سے. 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے اور انہیں گائیڈ، جو بھی ان کو ضرورت پڑے گائیڈنس کی، انہیں ضرور ان کو ہر وقت گائیڈ کرتے رہنا چاہیے. ان کی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو، مثلاً اگر وہ ان کی رائٹنگ امپروو ہوئی ہو، یا ان کے تھوڑے سے ہی صحیح نمبر زیادہ آئے ہوں، یا پھر انہوں نے اپنا سامان بہت اچھے سے صحیح سے بکس اینڈ کاپیز کو مینٹین کر کے رکھا ہو، اسٹیشنری صحیح سے واپس لے کر آئے ہوں، یا کوئی اچھی ڈرائنگ بنائی ہو، تو اسے ضرور ان کے ایفرٹس کو پریز کرنا چاہیے. یا کسی ٹیچر نے کوئی بات کہی ہو اور ان بچوں نے اس چیز کو جو ہے دوبارہ وہ کام نہیں کیا جس کے لیے منع کیا گیا، تو ضرور ان کو اس ایفرٹ کو ان کو پریز ضرور کرنا چاہیے، ان کی تعریف ضرور کرنا چاہیے. صرف رزلٹ کے ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز کو بھی جو ہے انجوائے کرنا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور دوبارہ یہ کام نہ کریں اور ہمیشہ ہر چھوٹے چھوٹے لیول پہ امپروو ہوتے جائیں. پھر ان کا کمپیریزنس دوسرے بچوں کے سے نہیں کرنا چاہیے، جو یوزولی ہم مدرس کر لیتے ہیں. اکثر ہم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. سبھی بچوں کا لیول ایک نہیں ہوتا ہے. کوئی ایک ہی عمر کے، ایک ہی ایج کے بچے ہوتے ہیں اور ایک ہی اسکول میں ایک ہی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ماحول میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا بچہ تھوڑا کم ہوتا ہے، دوسرا بچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے.
تو بچہ تو ہمارا ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، لے کے ہمیں اسے چلنا ہے. تو اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ یوزولی اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کو بھی سکھانا چاہیے. ہماری لرننگ کا اور ان کی لرننگ کا ایک پارٹ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اسلامک اور مورل ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر صحیح معنوں میں ایتھکس ڈیولپ کر دیے تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہے ہمارے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت رہے گی، اور وہ اچھی طریقے سے جانیں گے زندگی کے ہر موڑ پر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو ہر وقت ہر بات میں ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتائیں، اللہ رسول کے بارے میں بتائیں، دینی معلومات ان کو دیں اور صحیح اور غلط کے بارے میں ہر وقت ان کو آگاہی دیتے رہیں. اور ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہمارے بچے جب ہم ان کے آس پاس نہ بھی ہوں تو ان کو ہر چھوٹے بڑے فیصلے کو یا بات کو کرنے میں بہت آسانی ہوگی اس سے. دوسری بات، ہمیں ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے اندر اس چیز کی کہ وہ تلاوت کریں. روز ہو سکے تو پابندی سے روز کریں، نہیں تو قرآن اور اپنی اسلامک کتابوں سے ضرور وہ اٹیچ رہیں اور کوشش کریں کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایک ہی دو صفحہ ضرور پڑھیں، تاکہ ان کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ رہے اس بات کی. ہر کام وہ اپنی بتائی ہوئی اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے مدد لیں. جیسے ان کو پابندی سے آپ ہر چیز کی دعا سکھائیں اور اس دعا کو اس پرٹیکولر کام کے وقت کرنے کی ہدایت دیتے رہیں. جیسے کہ گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، علم کی دعا. یقین مانی یہ ساری دعائیں بہت زندگی میں فائدہ دیتی ہیں اور ان کا اثر دکھتا ہے. بچوں کو ہمیں اسلامک سٹوریز ضرور سنانی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دیکھ کر، صحابہ کرام کی زندگی کی مثال دیکھ کر، یا جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب سے ریلیٹڈ یہ باتیں بتا کر ہمیں اپنے بچوں کو ضرور اچھی باتیں سکھانا چاہیے. انہیں ایمانداری، رحم دلی، ڈسپلن کا کیا فائدہ ہے اور اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ان کو کیا کیا محنت کرتے رہنا چاہیے. علم کسی بھی لیول کی ہو، آپ سائنس کی کتابیں پڑھ رہے ہو، میتھس پڑھ رہے ہو یا دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں، علم ایک عبادت ہے. مسلمانوں نے ویسے بھی اس بات میں نام روشن کیا تھا علم سے. اب ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، لیکن مثال قائم ہے اسلام میں اس بات کی کہ ہم نے علم میں کتنی ترقی کی تھی. تو ہمیں یہ بچوں کو علم ہم کو عبادت کے طور پہ ان کو سکھانا چاہیے. ہر وقت علم کی دعا پڑھانی چاہیے ان کو، اور ہر چیز پہ ان کو اپنا ایکسلنس کے لیول پہ لے جانا چاہیے. کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو کام سیکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اس میں انہیں مہارت حاصل ہو. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیں اپنے بچوں کی لائف میں بیلنس بھی ضرور سکھانا چاہیے. ہر وقت صرف کتابی میں نہیں رہنا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے لائف کے ہر فیز کو انجوائے کر سکیں اور ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح سے رہیں، نارمل انسان کی طرح سے ہر کام دماغی اور جسمانی طور پر ان کے اندر صلاحیت رہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح وقت پر صحیح ایکشن کے ساتھ کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لائف میں بیلنس مینٹین رہے. ان کے اندر اگر کوئی ہابی اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو انکریج کریں، چاہے وہ اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہ ہو. جیسے پینٹنگ ہے، کسی کو شوق، کسی کو میوزک کا شوق ہے، کسی کو سٹوریز لکھنے کا شوق ہے، کوئی کچھ بچے آج کل کمپیوٹرس اور یوٹیوب سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ لے رہے ہیں، گیمنگ سیکھ لے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی اگر اچھے لیول پہ ہم انہیں مانیٹر کر کے صحیح ڈائریکشن میں سکھائیں تو وہ بچے اس کا وہ ہو جا رہا ہے، فائدہ ہے. اور اگر یہی نگیٹو چیزیں چلی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اور ان کے اوپر صرف پڑھائی کا ہی برڈن نہ دیں، بلکہ ہر چیزوں سے انہیں ہم اپنی ایزی اور ریلیکس وے میں انہیں ان کی لائف کا بیلنس مینٹین کریں. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں دیکھنے میں یا سننے میں، لیکن ہیں یہ بہت بڑی باتیں، جس سے ان کا فائدہ مجھے بھی بہت ہوا. اور یہ میں نے بھی بہت لوگوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے
اور اپنے بہت ساری گوگل سے ریسرچ سے اور اس سے سیکھا. جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی میں نے اس سے ہیلپ لی اور یہ اس کا مجھے فائدہ ہوا. تو میں چاہتی ہوں کہ سبھی مدرس اس پہ ضرور ان باتوں کو دھیان دیں اور اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ ان باتوں پہ ضرور فوکس کریں. آپ دیکھیں گی اس کا فائدہ، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا. اور آپ اس پہ پریکٹس جب کریں گی تو آپ کے اس کے فائدے ایسے حاصل ہوں گے کہ آپ کو اپنے بچے کے رزلٹ میں، اس کی لائف میں اس کا ضرور اثر دکھائی دے گا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کس طرح کی ویڈیو لے آؤں. آپ مجھے کمنٹ میں گائیڈ ضرور کریں. تھینکس، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.